لیکن میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ملک میں تو جمہوریت چاہتے ہیں، پرائم منسٹر الیکٹڈ چاہتے ہیں، لیکن پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی، پارٹی صدر الیکٹڈ نہیں چاہتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ہی خاندان کے گرد سب کچھ گھومتا ہے، مولانا صاحب اور ان کا خاندان، زرداری صاحب اور ان کا خاندان، میاں صاحب اور ان کا خاندان۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مثلا میاں صاحب کے ساتھ یہ قربانیاں تو غوث علی شاہ نے بھی دی تھی، پرویز رشید نے بھی دی تھی، شاہد خاقان نے بھی دی تھی، لیکن پرائم منسٹر سے بائی کو ملی، وزارت اعلیٰ بھتیجے کو ملی، اور چیف آرگنائزر شپ اب اس کی بیٹی کو ملی تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ پارٹیوں کے اندر آپ پھر جمہوریت کیوں نہیں لاتے؟ جتنی، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، جتنی جمہوریت مسلم لیگ نون کے اندر ہے، جتنی اظہار رائے کی آزادی مسلم لیگ نون کے اندر ہے، آپ مجھے کوئی بھی جماعت اٹھا کے دکھا دیں۔ مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ سب کو ہر چیز پہ ہر کسی کا کنسنسس نہیں ہوتا۔ میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ کسی کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد بہت ساری ایشوز ایسے آتے ہیں جس پہ جماعت کا کنسنسس نہیں ہے۔ یہ کوئی کارپوریٹ انٹرپرائزز نہیں ہے جس کے اوپر جو ایک حکم صادر ہو گیا تو سب وہ مان لیں۔ میں کیونکہ بہت ساری میٹنگز کا حصہ رہی بھی ہوں، ماضی میں ہوں بھی، جب پارٹی ایک طرف ہوتی ہے اور میاں صاحب اگر سمجھتے ہیں، نواز شریف صاحب، کے جماعت ایک طرف ہے، تو وہ بہت بار میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی رائے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پارٹی کی رائے کو وہ مقدم جانتے ہیں اور اس کو وہ، کیونکہ وہ میجورٹی کی اگر رائے ہوتی ہے تو اس کو اپنا لیتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کے جو لوگ بھی ٹی وی پہ جو ان کے خیالات ہوتے ہیں اس کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں، ان کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کسی کو جماعت سے نہیں نکالا جاتا، کسی کو شو کاز نوٹسز نہیں جاتے۔ یہ کون سی جماعت میں ہوتا ہے؟ جہاں تک بات ہے شہباز شریف صاحب کی، تو شہباز شریف صاحب نے اپنے جو چیف منسٹرشپ کے جو ادوار ہیں اس میں انہوں نے پنجاب کی اتنی خدمت کی ہے، ان کی اتنی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ عہدہ جو ہے وہ ان کو میرٹ پہ ملا ہے۔ حمزہ کی بات آپ نے کہی تو میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ جب حمزہ کا جو چیف منسٹر پنجاب کے انتخاب کا موقع آیا تو جو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی تھی ان کی رائے یہ تھی کہ کوئی ایسے شخص کو لایا جائے سامنے جس کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہو جائے، جس کے پیچھے پوری پارٹی کھڑی ہو جائے۔ تو یہ سب کی متفقہ رائے تھی جس کو نواز شریف تک پہنچایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جماعت کی رائے ہے تو ٹھیک ہے۔ متفقہ رائے اور بھی ہے کہ جی خاندان کے اندر بھی جانشینی کا لڑائی جاری ہے اور بیانیے کی لڑائی بھی جاری ہے، ایک طرف مفاہمت اور ایک طرف مزاحمت، جس کی وجہ سے پارٹی متاثر ہو رہی ہے اور حکومت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ پارٹی کے جو بیانیے رہے اس میں کوئی، میں چھپاؤں گی نہیں کہ ہر قسم کے جو خیالات رکھنے والے لوگ ہیں، کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، تو دو بیانیے تو رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو دوسرا بیانیہ رکھنے والے بھی لوگ تھے ان کو آج نواز شریف صاحب کے بیانیے کی بہت قدر آ گئی ہے اور بہت ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ تو اچھا ہے کہ ایک عمل سے، ایک پروسیس سے مسلم لیگ نون گزری ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو کروسیبل ہوتا ہے اس میں جو جتنی بھی وہ اس میں سے جو کندن ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، جو امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتی۔ تو یہی بڑا اچھا ایک پروسیس رہا ہے۔ آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ونڈیگیٹ کیا ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ لیڈر تھا، وہ دیوار کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ تو ہم لوگ شاید نہیں دیکھ رہے تھے ایک دوسرے پہ، کوئی کسی کے خیالات مختلف تھے، لیکن آج اس چیز پہ سب جو ہیں وہ قائم ہیں، اس چیز پہ واپس آئی ہے جماعت کے نواز شریف صاحب کی سوچ بھی ٹھیک تھی، ان کا جو بیانیہ تھا وہ بھی ٹھیک تھا، اور ان کی جو ایک ویژن ہے وہ بھی ٹھیک تھا۔